پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو سیاست کا جادوگر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کا امیر ہونے کے باوجود پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی اتحاد کا سربراہ بن جانے والے مولانا نہ صرف طالبان شدت پسندوں کا نشانہ ہیں بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بھی برسر پیکار ہیں۔ ان کی دونوں عناصر سے وجہ تنازع اصولی ہے۔ وہ پاکستان کے دیگر مولویوں کی طرح کبھی بھی جہاد کشمیر کا قائل نہیں رہے، جسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے 70 برسوں سے عوام کو ماموں بنانے اور آدھا ملکی بجٹ اپنی جیبوں میں ٹھونسنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان نہ تو جہاد افغانستان کے مخالف ہیں اور نہ ہی حمایتی، تاہم وہ طالبان طرز کے نظام کی مخالفت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان پر اب تک 3 خوفناک خودکش حملے بھی ہو چکے ہیں، جن میں 45 لوگ مارے گئے۔ طالبان طرز کی حکومت سے متعلق مولانا کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اسلام اللہ کا ہے، طالبان کا نہیں، اور وہ اللہ رب العزت کا اسلام لے کر آگے چلیں گے، طالبان کا نہیں۔ اسی طرح مولانا کا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اختلاف اصولی ہے اور وہ اس موقف کے قائل ہیں کہ سیاست میں مداخلت سے فوج نہ صرف اپنے ادارے کی ساکھ خراب کرتی ہے بلکہ سیاست کو بھی پراگندہ کرتی ہے۔ تاہم مولانا کی کامیابی یہ ہے کہ وہ لبرل کہلانے والی بھٹو کی پیپلز پارٹی اور قدامت پسند سمجھی جانے والی مسلم لیگ نون کی نئی اور پرانی قیادت دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم اتحاد میں 8 دیگر دینی اور سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں جو مولانا کو اپنا قائد تسلیم کرتی ہیں، لہٰذا انہیں پاکستانی سیاست کا جادوگر کہنا بے جا نہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اپنے آپ کو ایک غریب مولوی کے بیٹے کی حیثیت سے متعارف کراتے ہیں۔ ان کے والد مفتی محمود ذوالفقار علی بھٹو دور میں اپوزیشن لیڈر اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دینی مدارس سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی تربیت ڈیورا اسماعیل خان کے دیہی ماحول میں ہوئی۔ مفتی محمود سیاسی اور دینی مصروفیات کی وجہ سے گھر سے دور رہتے تھے۔ ان کی پرورش ان کے چچا خلیفہ محمد نے کی۔ وہ گاؤں کے پرائمری اسکول میں بھی پڑھنے جاتے تھے۔ جب وہ 6ٹھی جماعت میں پہنچے تو ان کے والد مفتی محمود نے یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے انہیں گھر سے دور ملتان مدرسہ قاسم العلوم بھیج دیا۔ یہاں انہوں نے مدرسے کے ساتھ ساتھ میٹرک تک تعلیم بھی حاصل کی، جس کے بعد انہیں خالص دینی تعلیم کے لیے ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف بھیج دیا گیا، جہاں وہ 1 سال سے زائد عرصہ مقیم رہے اور پھر دوبارہ ملتان آ گئے۔ انہوں نے اقوڑہ خٹک میں بھی 8 سال تک دینی تعلیم حاصل کی۔ دوران تعلیم انہیں اپنے اساتذہ سے خوب ڈنڈے بھی کھانا پڑے۔ اس عرصے میں ان کے والد مفتی محمود نے انہیں جلسوں، جلوسوں اور سیاسی سرگرمیوں سے دور ہی رکھا۔ انہوں نے اپنے والد کے برعکس ایک شادی پر ہی اکتفا کیا۔ مولانا فضل الرحمان کو بچپن میں والی بال کھیلنا پسند تھا۔ جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو پھر سیاست کے میدان کے کھلاڑی بن گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی پیدائش کے 3 سال بعد جمعیت علماء اسلام پاکستان کا قیام سن 1956 میں عمل میں آیا۔ سن 1970 میں ان کے والد مفتی محمود ڈیرہ اسماعیل خان سے ذوالفقار علی بھٹو کو ہرا کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وہ سن 1973 کے آئین کی تشکیل اور اس میں اسلامی دفعات شامل کرنے میں سرگرم رہے۔ اپنے والد مفتی محمود کی وفات کے بعد مولانا فضل الرحمان محض 27 برس کی عمر میں JUI کے امیر چن لیے گئے۔ ان کی دستار بندی پر پارٹی میں اختلافات پیدا ہوئے تو پھر JUI دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں JUI فے مولانا فضل الرحمان اور JUI سین یعنی مولانا سمیع الحق گروپ زیادہ مشہور ہوئے، لیکن عملی طور پر کوئی دھڑا بھی ملکی سیاست کے میدان خارزار میں اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یوں اپنے مکتب فکر کے سب سے بڑے فکری اور سیاسی رہنما کا قرہ بھی مولانا کے نام ہی نکلا۔ مولانا فضل الرحمان مختلف حکومتوں کا حصہ رہے، لیکن ان کی سیاست میں زیادہ تیزی سن 2002 کے بعد دیکھنے میں آئی اور آج وہ پاکستان کے سب سے بڑے اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا طرز سیاست رین سیکنگ پالیٹکس والا ہے، یعنی وہ پریشر گروپ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں مولانا فضل الرحمان حکومت بنانے کی نیت سے انتخابات نہیں لڑتے، وہ تمام حلقوں سے اپنے نمائندے تک نہیں کھڑے کرتے، تو پھر وہ حکومت کیسے بنا سکتے ہیں؟ لیکن مولانا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صرف الیکٹیبلز کی سیاست چلتی ہے۔ اگر JUI فے سارے حلقوں سے امیدوار کھڑے بھی کر دے تو اس کے نتائج پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کے بھوت سے نمٹنے کے لیے مولانا نے ہمیشہ مثبت سیاست کی ہے اور مولانا سمیع الحق کی طرح فادر آف طالبان بننے کی کوشش نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب طالبان کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے باعث جمعیت علماء اسلام فے کی مجلس شورا نے اس تجویز پر بحث کی کہ ان کی جماعت سیاست سے علیحدہ ہو جائے تو ہر جانب سے یہی رائے آئی کہ ایسا کرنے سے شدت پسند طالبان کے لیے میدان زیادہ وسیع ہو جائے گا اور ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی۔ مولانا فضل الرحمان دھاندلی کے دعووں کے باوجود نظام کے اندر رہ کر جمہوری جدوجہد کرنے کے قائل رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم معذرت خواہانہ سیاست کریں اور سیاست میں مداخلت کرنے والی قوتوں کے نام نہ لیں۔
ان کا یہ بھی موقف ہے کہ اگر ہم فوج کے ادارے کی عزت کرتے ہیں تو اس ادارے کو بھی سیاستدانوں کی عزت و تکریم کا خیال رکھنا چاہیے۔ مولانا سیاست میں فوج کی مداخلت کے سخت ترین مخالف ہیں اور ان کا موقف ہے کہ فوج نے سیاست میں بار بار مداخلت کر کے نہ صرف اپنے ادارے کی ساکھ برباد کی ہے بلکہ پاکستانی سیاست کو بھی پراگندہ کیا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مولانا کا کیس ہے کہ اس نے سن 2018 کے الیکشن میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کروائی اور عمران خان کو وزیر اعظم بننے کے لیے ہر اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ یاد رہے کہ عمران خان کے قریب ترین ساتھی علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان سے الیکشن جیتا تھا، لیکن مولانا کا موقف ہے کہ انہیں وسیع پیمانے پر دھاندلی کر کے ہرایا گیا تھا، جس کے ذمہ دار موجودہ فوجی قیادت ہے۔ مولانا کا موقف ہے کہ لحاظ دو طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر فوجی عناصر نیب کو ان کی جماعت کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی ان عناصر کو پوری طرح ایکسپوز کریں گے۔ جب JUIF کو سن 1997 کے انتخابات میں شکست کھانا پڑی تو مولانا فضل الرحمان نے تب بھی اس شکست کا ذمہ دار نواز شریف کی بجائے اداروں کو قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دھاندلیوں کے ذریعے ہم کو بار بار ہراتے رہو اور اخبارات کے ذریعے بدنام کرتے رہو، میڈیا ٹرائل کرو اور پھر یہ تاثر دو کہ قوم نے مولویوں کو مسترد کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان حساس اداروں کے خلاف بھی کھل کر سامنے آئے۔ 2 جولائی سن 2000 کو ان کا ایک انٹرویو جنگ سنڈے میگزین میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہر وقت فوج حاکم ہے، فوج جب چاہے حکومت تبدیل کر سکتی ہے، نہ آئین اس کو روکتا ہے، نہ عوام، اور نہ ہی ان کی نظر میں قوم کے فیصلوں کی کوئی اہمیت ہے۔ 20 اکتوبر سن 2001 کو مولانا کا ایک اور انٹرویو سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے فوج کے کردار پر شک ہے، مجھے اس کے سپہ سالار پر شک ہے، میں قوم کو بلا رہا ہوں آئے اور اپنے ملک کو بچائے۔ فوج نے کبھی کسی ملک کا جغرافیہ نہیں بچایا۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ میں ایجنسیوں کی ملکی سیاست میں مداخلت کا سخت مخالف ہوں، یہ عوام کی سوچ کے خلاف کام کرتے ہیں، جس سے ملک کا ڈھانچہ ہل جاتا ہے، جس سے عوام کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور جس سے تباہی پھیلتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ دھاندلی ہو رہی ہو تو پھر یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ تاثر دیں کہ ہم اس ملک میں معذرت خواہانہ سیاست نہیں کرتے، پھر ہم اسمبلی سے باہر لڑیں گے، فرنٹ لائن پر قوم ہو اور ان کی قسمت کے فیصلے پس پردہ ہوں، ہم ایسی سیاست کو نہیں مانتے، اس لیے اسمبلیوں سے باہر بھی لڑنا پڑ جائے تو گریز نہیں کریں گے۔ بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اپوزیشن اور جماعت اسلامی کے حکومت مخالف دھرنوں کی مخالفت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے موقف اختیار کیا تھا کہ بینظیر نے بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں، ان کی سوچ اور ان کے مشیر بھی غلط ہیں، ان کی سب خرابیوں پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن 5 مہینوں کے بعد استعفوں کی بات کرنا اور سسٹم کو غلط قرار دینا اور دوبارہ الیکشن کی بات کرنا، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ سن 1994 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ہدف تنقید بناتے ہوئے مولانا نے کہا تھا کہ نواز شریف جس ماحول میں پلا بڑا ہے وہاں سیاست نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور ان کی تربیت بھی سیاسی نہیں ہوئی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو نہ حکومت کرنا آتی ہے اور نہ اپوزیشن، وہ دونوں سے آ رہی ہے۔ لیکن سیاست کے جادوگر کہلائے جانے والے مولانا فضل الرحمان آج اس اپوزیشن اتحاد کی سربراہی کر رہے ہیں جس میں پاکستان کی 2 سب سے بڑی اپوزیشن جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی شامل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان شاید پاکستان کے واحد مذہبی اور سیاسی رہنما ہیں جو ایک تواتر کے ساتھ پچھلے کئی برسوں سے فوج کے سیاسی کردار کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور اب تو سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی مولانا کی لائن پر چلتے نظر آتے ہیں، اس لیے وہ بھی کھلے عام سن 2008 کے الیکشن میں دھاندلی کے ذمہ دار فوجی افسران کے نام بار بار لے رہے ہیں۔ دوسری طرف ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ ہوتے ہوئے بھی مولانا فضل الرحمان اپنے نظریات میں اعتدال پسندی کے قائل نظر آتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی طور پر پرویز مشرف کے خلاف بیانات دینے شروع کیے، لیکن اس عرصے میں اسلام آباد میں واقع لال مسجد انتظامیہ سے دوری رکھی اور فوجی آپریشن کو بھی دور سے ہی دیکھا۔ وہ سیاسی اور مذہبی اتحادوں میں بھی ہر مکتب فکر کی شمولیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جہاد کشمیر کے کبھی بھی قائل نہیں رہے اور انہوں نے جہاد افغانستان کی مخالفت نہیں کی، تاہم وہ طالبان طرز کے نظام کے بھی حامی نہیں۔ وہ پاکستان کے پہلے مذہبی رہنما تھے جس نے خودکش حملوں کے خلاف آواز بلند کی اور اس کے بعد دیگر مفتیان نے بھی ان کے موقف کی تائید کی۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے دیگر قریبی رہنماؤں پر بھی خودکش حملے ہوئے جن میں درجنوں لوگ مارے گئے، لیکن پھر بھی مولانا پیچھے نہیں ہٹے اور ان کا یہ موقف رہا کہ اسلام اللہ کا ہے، طالبان کا نہیں، اور وہ اللہ رب العزت کا اسلام لے کر آگے چلیں گے، طالبان کا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔